حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کی تدبیر اور کوشش کو مت چھوڑو، کیونکہ یہ کوشش کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ جس نے بھی اپنی آرزوؤں کو بے لگام چھوڑ دیا، وہ انہی کی وجہ سے اپنی موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اصل فقر اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ وہ شخص غیر کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو؟ بے وقوفوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی عمر کو اس خرچ کی طرح سمجھو جو تمہیں گزارنے کے لیے دیا گیا ہو، لہٰذا جس طرح تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تم فالتو خرچ کرو، اسی طرح اپنی عمر کو بھی فضول نہ گزارو۔ اگر تم دنیا کی طرف سے پیٹھ پھیر لوگے تو پھر وہ تمہاری طرف بڑھے گی۔ جو تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور جو تمہارے لیے اجر مقرر کرتا ہے، وہ تمہاری کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ آپ نے فرمایا، مصیبت اور تکلیفوں کے گھونٹ صبر اور برداشت کے ساتھ پی جانے چاہیے، کیونکہ کوئی گھونٹ میں نے ایسا نہیں دیکھا جو انجام کے لحاظ سے ان سے زیادہ میٹھا اور آخرکار ان سے زیادہ لذیذ ہو۔ سب سے بڑی بے نیازی یہ ہے کہ جو چیز دوسروں کے ہاتھ میں ہے اس کی خواہش نہ رکھی جائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک مسلمان اپنے اخلاق کو اچھا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اچھے اخلاق اسے جنت میں لے جاتے ہیں، اور اگر برے اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس کے برے اخلاق اسے جہنم میں لے جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جتنا ہو سکے لالچ سے بچو، کیونکہ یہ تقوی کو تباہ کر کے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ بے شک جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں پر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک نیک شہید جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جب قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اس وقت مسجد تعمیر و زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی، لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران اور خالی ہوگی۔ برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے کو روکا، اللہ اس کے پوشیدہ گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہے۔ لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے، وہی آپ کا بت ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے تمہارے گناہ کم ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالی سے بہت دور رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تنگ دستی جسے لوگ برا سمجھتے ہیں،
اس مالداری سے اچھی ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابی میں مبتلا ہو کر ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اے مسلمان، قرآن مجید کا تجھ پر حق ہے کہ تو اس کی تلاوت کرے، اور تو جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اسی سے حاصل کر، یعنی تیری ہر ضرورت قرآن مجید سے پوری ہو سکتی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ بزرگی بندوں سے خدمات لینے کا نام نہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہوں۔ اے انسان، قابلیت کو خود میں پا کر بے وقوف نہ بن کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے بندے کو عطا کرتا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج اور غم پیدا ہونے کے اس بحث سے کوئی دوسرا مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ کسی سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر آپ اپنے لفظ ضائع کریں گے۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے، اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ خاموشی کسی بھی غیر مہذب رویے کا مہذب ترین جواب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو راہبر خود بخود دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں دل کو سکون عطا کرتی ہیں، اور دنیا والوں کی باتیں دل میں بے چینی اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ ایمان کے 4 ستون ہیں: اللہ پر توکل، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، اللہ کے حکموں کو تسلیم کرنا، اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اللہ کا خوف ایمان کو جمع کرنے والا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے اس کا علم کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد اور قسم کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ خدا ان سے بات کرے گا، اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اپنے سے امید رکھنے والے کو نا امید نہ کرو، کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
جس دن ان کے چہرے جہنم کی طرف موڑ دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔